بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. صدق الله العظيم. دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں، ظاہر ہے کہ ہمارا یہ علم میں سمجھتا ہوں کہ ذاکرین کا مجمع ہے. اللہ کے ذکر کے کرنے سننے کے لیے ہم سب جمع ہو گئے. اسی مقامی لوگ نہیں ہیں، ہم لوگ بھی دوسرے شہر سے آئے ہوئے ہیں، بلکہ ہمارے ماں صاحب دوسرے ملک سے آئے ہوئے ہیں، گمبیا سے آئے ہیں، مولانا اسماعیل صاحب بوٹا لندن سے آئے ہوئے ہیں. حسن اتفاق ان تمام حضرات کا اجتماع. اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو پورا قبول فرمائے. اللہ کے قبولیت کے لیے کوئی معنی نہیں. یہاں پہ یہ بڑے سے بڑا آدمی کوئی اپنا حکم جاری کرنا چاہتا ہے، ہزاروں موانع پیش آتے ہیں، لیکن اللہ کا حکم ایسا ہے کہ کوئی اس کے لیے مانع نہیں. وہ سارے دنیا کے لوگ چاہے کہ ایک ذرے کے برابر اس کی مخاطبت کریں، نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جو ہمارے لیے مشکل ہے اس کو آسان کر دے. دوستو، یہ جگہ میں پہلے بھی دے چکا ہوں. الحمدللہ یوماً ترقی پذیر ہے، اور ذکر تعلیم علم سے مرصع ہے. الحمدللہ یہ صرف آپ حضرات کے خلوص کی برکت ہے. حضرت صاحب قاری صاحب اور جو بہو ان کے ساتھی ہیں جن کا بہت میں نام نہیں آتا، میں ان کو یہ بشارت دیتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز یہ آپ کا عمل مقبول ہے اور اس میں ترقی ہوگی. ابھی تعلیم بھی ہو رہی ہے، ابھی ذکر کا بھی مجمع تھا. یہ سب بہت ہی عمدہ چیز ہے. دنیا اس سے خالی اس وقت ہے. دنیا اس سے اللہ کو بھی پسند آتا ہے. ایسا امر جو صرف اسی لیے کیا جاتا ہے. لا الہ الا اللہ جو افضل الذکر ہے وہ اسی بنا پر کہ اس میں نفی ہے غیر کی، اس بات ہے اللہ کا. اللہ کو یہ چیز بہت پسند ہے کہ دوسرے تمام لوگوں کی نفی کر دی جائے اور اللہ کا اس بات کیا جائے. اس کرنے طیبہ کے افضل الذکر ہونے کی وجہ یہی ہے. مجدد صاحب نے کہا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، کوئی مقصود نہیں سوائے اللہ کے. اس بنا پر یہ ذکر میں نفی بھی ہے اور اس بات بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو الحمدللہ اس ذکر کے کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی. یہ بھی بہت بڑی بات ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہم جیسے لوگوں سے متعلق ہے ضرور کچھ نہ کچھ ذکر کا اہتمام کرتا ہوگا، اور نہ کرتا ہو تو کرنا چاہیے. میں دفعہ خانقاہ سے آیا وہاں گجرات کے حضرت مولانا ابوالحسن صاحب نے کہا آپ خانقاہ کیسے چلاتے ہیں؟ میرے بڑے تھے، انہوں نے پوچھا کہ آپ خانقاہ کیسے چلاتے ہیں؟ میں نے کہا حضرت وہی جو انداز آپ لوگ ہے وہی سنا کے میں اسی جاری کیے ہوئے ہوں. ان کا حاصل یہ ہے کثرت ذکر میں حسن خلق. بہت خوش ہو گئے. میرے خانقاہ کی بنیاد کثرت ذکر میں حسن خلق. بہت لکھ دیجیے، اس کو لکھ دیا، میں سلا رہ دیا. کثرت ذکر میں حسن خلق. ذکر کثیر سے ہو سکتا ہے کہ کچھ دل میں بڑائی پیدا ہو جائے، دماغ میں انانیت پیدا ہو جائے، عجب پیدا ہو جائے. جب حسن خلق ہوگا تو اس کو دبا دے گا. کثرت ذکر الگ دبائے گا اور حسن خلق الگ دبائے گا. ذکر مذکور ہوئی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ذکر اللہ کے کرنے کی توفیق. اللہ کا ذکر جب ہوگا تو دوسری تمام چیزیں خاکستر ہو جائیں گی. صحیح معنوں میں ذکر. اللہ اکبر جو کہتا ہے اس لیے کہ ہم تمام چیزوں سے دستبردار ہو رہے ہیں. اے اللہ تیرے وجود کو مانتے ہیں اور تیری عبادت کے لیے کھڑے ہیں. یہ استحضار ہونا یہ نماز جو ہم اللہ اکبر ہاتھ پھیلا دیا. ہمارا کوئی نہیں، کسی سے امید نہیں، پھیلا دیا ہاتھ. تو ہی سب کچھ ہے. کیا کہتا ہے اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر یہ مسئلہ پڑھے نہیں. اللہ اکبر من کل شیء. تبدیل کا سیگا ہے، وہ حضور فتنہ ہے.
اللہ اکبر من کل شیء، ہر چیز سے اللہ بڑا ہے. اس وجہ سے نماز کے بعد اس کا استحضار کر کے بڑھائیں کہ افضل ذکر تلاوت کلام اللہ ہے، اور تلاوت کلام اللہ نماز کا جز ہے. تو ظاہر کی نماز افضل العبادات ہے، افضل العبادات نماز ہے. اس میں حج بھی ہے، یہ نماز میں حج بھی ہے. تو وہاں تو احرام صرف کیا ہے، یہ کپڑا یہاں سے کر دیا، یہاں سے یہ باندھ دیا، ہاتھ باندھ دیا ہے. ہمارے ہاتھ میں کوئی قوت نہیں، ہاتھ کو باندھ دیا بھی ہم اٹھاویں گے نہیں. اس میں ہاتھ دیے تعلیم تقریب، ہاں اس میں احرام تو یہ ہے، اور اس میں مال کو خرچ کرنا بھی ہے، اس میں زکات بھی ہے. اللہ عمر کا کر کے تو حج ثابت کر دیا ہے، اور زکات بھی ہے. زکات کیسے ہے؟ یہاں سے وہاں تک 17 عورت واجب ہے. اس کے لیے کپڑا خریدو گے تو روپیہ خرچ ہوگا نہیں، تمہاری نماز ہوگی نہیں جب تک یہ تھا پردہ نہ کرو. سب خالی رہے لیکن پردہ کرنا ہوگا. زکات بھی ہے. اور روزے سے بڑھ کے کیا ہے؟ وہاں تو روزے میں سب سے چلتا پھرتا آدمی ہے، کھاتا نہیں. یہاں تک کھانا پینا بھی چھوڑ دیا، چلنا پھرنا بھی چھوڑ دیا، بولنا بھی چھوڑ دیا. یہ روزہ ہو کہ نہیں؟ حج بھی ہے، زکات بھی ہے، نماز بھی ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان اپنے عبادات کی بھی قدر کی توفیق دے. ہم جو جمع ہوئے ہیں ایسا مجمع نہیں ہے، پوری دنیا میں نہیں ملے گا. چاہے حرم میں ملے، عام طور سے نہیں ملے گا. فرشتے بھی گھومتے رہتے ہیں، ذاکرین کو تلاش کرتے ہیں. جب کہیں ذکر کرنے والوں کو پاتے ہیں کہتے ہیں ہلوم آؤ آؤ، ہمارا مقصد یہاں ہے کہ نہیں؟ حدیث سب ہے. اس بنا پر الحمدللہ ذکر کا جو معمول ہے بہت بڑی. حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں حلقہ ذکر گرم گرم، بہت زبردست جملہ ہے ہمارا جو بھائی. حلقہ ذکر گرم گرم، ذکر کے حلقوں کو گرم رکھو، جو بھی اس سے گرمی آئے گی قلب میں، پھر سب فسادات جتنے ہیں واحیات خرافات سب جلا دے گئے. حلقہ ذکر گرم گرم. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو ذکر شرع میں لگے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ حسن خلق کی ضرورت ہے. ذکر کے بعد انانیت نہ آنے پائیے. وہ عالم من اتقى، اللہ ہی جانتا ہے کون. بلا تزکوا انفسکم وہ عالم من اتقى. اپنے نفس کا تزکیہ یعنی اپنی بڑائی نہ ظاہر کرو، اپنی صفائی ستھرائی نہ بیان کرو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اس بنا پر ذکر کے ساتھ انانیت نہ ہونی چاہیے، عجب نہ ہونا چاہیے، خود بینی نہ ہونا چاہیے، غرور نہ ہونا چاہیے، اپنی برتری نہ ہو. یہ سب چیزیں ذکر کے ساتھ آنی چاہیے. اور ذکر صحیح معنی میں ہوگا تو تمام چیزوں کو خرچہ بنا دے گا. جب اللہ جہاں آ جائے گا وہ چیز باقی رہ سکتی ہے؟ اللہ جب آ گیا کوئی چیز باقی نہیں ہے. اس بات پر ذکر جو ہے آپ نے کہا ذکر کی معافی، اللہ تعالیٰ اس ذکر کو باقی رکھے، قائم رکھے. اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اخلاق کو بھی دیکھا کریں. جس طرح ذکر کی پابندی کرتے ہیں اسی طرح اخلاقیات کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ذکر کا نفع سب سے پہلے کیا ہے؟ نیشی ہے. جب اللہ کا ذکر، اللہ اکبر کہا ہمارے حضرت فرماتے تھے جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو کیا اس کے اندر کبر رہ سکتا ہے؟ کہہ تو رہا کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور اپنی بڑائی بھی اس کے ذہن میں ہے کہ اس کہنے میں غالب جھوٹا ہے. ماشاء اللہ، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. کہہ رہے ہو کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور اپنی بڑائی بھی دل دماغ میں رکھے ہوئے ہو تو اس کہنے میں تو جھوٹا ہو، تعظیم ہو. بارہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت ضروری ہے. سب سے بڑی سعادت یہ ذکر کی ہے کہ اللہ ہمارا ذکر کرتا ہے. فاذکرونی اذکرکم، مجھ کو یاد کرو تو میں یاد کروں گا. معمولی اللہ میں میرے قیوم نے بھی کہی ہے بات جو میں کہہ رہا ہوں. عمان گنگوئی دونوں محقق ہیں اپنے زمانے کے، دونوں محقق مولانا شہید احمد گنگوئی اور مولانا میں کبھی کہتے ہیں کہ ذکر کی فضیلت میں اس سے بڑھ کے کوئی آیت حدیث نہیں ہے. فاذکرونی، مجھ کو یاد کرو میں یاد کر کیا آتا ہے. یہی تصور کر لو کہ چلو اللہ ہم کو یاد کرے گا، ہم بھی یاد کریں گے، اللہ یاد کرے گا. اللہ ہم سب کو توفیق دے. فاذکرونی، ہمارے بزرگان نے بہت ذکر کیا ہے. ماں محمد احمد صاحب متعلق 70,000 مرتبہ ذکر کرتے تھے. حضرت حاجی متعلق 1 لاکھ ذکر کرتے تھے. کیسے ذکر کرتے اتنا کچھ رہا ہے، کیسے سب کرامات کیے ہیں. میرے راجدار بھائی وہ بارے کرتے سالوں سوئے نہیں،
تو سوائے اس کے کہ ان لوگوں کی کرامت ہے وہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. رات بھر جاگنا سارا ساتھ یہ سمجھ میں نہیں کیا کرامات کا لیا کچھ ماں گنگوئی کے متعلق آتا ہے, ماں تھانوی کے متعلق آتا ہے. ہم کو خانہ کعبہ میں ایک جگہ دکھا یہ پرانا تھا وہاں مکہ میں کہ ماں تھانوی جہاں یہ رکھا جاتا تھا پنکھا وکھا جو جو چیز تھی معمولی تھی جہاں ماں تھانوی یہیں بیٹھ کے ذکر کیا کرتے تھے. اب تو سب ختم ہو کوئی دیر اس کا نام نشان نہیں. ہمارے تھانوی نے ہم لوگ گئے تھے ایک دفعہ بدایوں تو بہت سی چیزیں تھیں اور چھوٹے چھوٹے وہاں کمرے نہیں جیسے پسائی وغیرہ لوگ بچے چھوٹا رہتا ہے نا کہیں مزہ آتا ہے کاٹا رہتے ہیں. میں اونچی اسے مجھے یاد ہے ہمارے یہاں ایسا تھا اس طرح اتنی ہی جگہ میں وہ ذکر کرتے تھے نہ گرمی نہ سردی. حضرت نظام الدین اولیاء بھی وہی ذکر کرتے تھے ان کے والد بھی ذکر کرتے بڑے میں کون جا رہا ہوں مجھے اب تک یاد ہے. وہاں تھانی والی وہ بات یاد ہے کہ یہاں ذکر کرتے تھے حضرت نظام الدین اولیاء والی بات بھی یاد ہے. تو ذکر میں تھوڑا سا پسینہ اتنا آ جاتے وہ برداشت کرنا چاہیے. انانیت نہیں ہونا چاہیے, بے نزاکت بھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے ذکر کے سامنے کھڑا کرو, نزاکت نہیں, عجب نہیں, خود بندی نہیں, اور کسی کو کچھ کہنا سننا تو بہت بڑی بات نہیں کرنا چاہیے. اپنے کو دیکھو, اپنا نفس اصلاح کے لیے کافی ہے, اپنا نفس اپنے دیکھنے کے لیے کافی ہے. میرے دوست اردو اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو مزید ترقی عطا فرمائے. یہ بہت کم ان کا چیزیں ہیں کیسے لوگ ذکر کے لیے جمع ہوں, باتوں کے لیے جمع ہوں. اللہ تعالیٰ اس حلقے کو یا اس کام کو یا اس جگہ کو مزید تعمیر ظاہری تعمیرات کے اعتبار بڑھائے. بہت بڑھیا میں شروع سے ہوئے ہیں مطلب بنیادی آدمی ہے کہوں تو میں بھی خوش ہوتا ہوں کہ میرے بنیاد پہ ایسا عمارت بن گئی. بہت سی جگہ ایسی ہے اللہ ہے ہی نہیں, بہت سی جگہ. میں ایک بات اور سنیے, میں گیا ہوں وہاں گجرات میں تو اس وقت شبا پتھر آمدنی جتنی وہاں مسجد میناریں دکھائی پڑتا ہے عموماً میری بنیاد رکھی ہوئی ہے. سوال نے رکھا دوسرے نے آ کر کے نماز پڑھی. یہ اللہ کا شکر ہے. تو بنیاد رکھنے کا مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, سعادت بخشی ہے. اب دعا کیجیے. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارا واسی میں نماز پڑھیے آپ نے بنیاد رکھی میں چلا جاتا ہوں. جی اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین حق پکائیں. سب سے بڑی بات اس وقت یہ ہے ہمارے بچوں کو بھی چاہیے, ہمارے جوانوں کو, بوڑھوں کو بھی. ایک بات اور عرض کرتا ہوں کہ اس وقت لباس جو چلا ہے, ابھی وہاں تھے میں نے کہا ہٹا دیے تو سامنے سے لگے ایسا لباس کٹا کٹا بھی رہتا ہے. میں نے کہا امریکہ جو کر رہا ہے اس کو قبول کرنے کے لیے کسے کہا؟ نبی تو نہیں کہتا. نبی سے کہا میری سنت پہ اختیار کرو, میری سنت اختیار کرو فلاح پا جاؤ گے. اور وہاں یہ کہ یہ کرو تو تباہ ہو جاؤ گے. نبی تو کہتا ہے آباد ہو جاؤ گے, تباہ ہو جاؤ گے. برابر کم سے کم عام لوگ بھی کہنے لگے کہ یہ پرفیوم کیا ہے. اب تک تو تھا لیکن یہ کہ کٹا کٹا یہاں عورتیں تک اس کو مارے جاتی ہیں. حد ہوگی بے حیائی کی, بے غیرتی کی. کم سے کم ہم اس کو برا سمجھیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب منکر دیکھو تو دفع کرو. ارے اگر قدرت ہو تو اس کو دفع کرو, اور نہیں کم سے کم زبان سے کہو, اور نہیں تو دل میں تو برا سمجھو. میں تو سمجھتا ہوں دکانوں پر جو مجسمے لگے ہیں عورتوں کے تو انہیں کہنا چاہیے گاڑی والے کم سے اسے نہ جانے ابھی دوسری کو جائیں گے. میں بڑودہ میں تھا, مجھے وہی لوگ کر سکتے ہیں. بڑودہ میں تھا ایک دکان کے افتتاح تھا, میں گیا تو آپ مجسمے تھے, بہت اچھے لوگ, بڑے لوگ ہیں. 3 منزلہ تھی. میں نے کہا میں اس میں داخل نہیں ہو سکتا اس دکان میں. میں نے کہا میں اس کے اندر داخل نہیں ہوتا, یہ مجسمے میں یہ بتوں میں کیسے داخل ہوں اور جاؤں گا. ابھی بزرگی کے لیے بھائی کیوں بزرگ لوگ لے آتے ہیں, چاہے رہے نہ رہے بزرگی سمجھ کے لے آتے ہیں. میں نے کہا میں ایسی جگہ پر نہیں جا سکتا. چلا گیا بس. کچھ بڑودہ کی دکان کچھ دوسرے لوگ بھی تھے جیسے, میں نے کہا میں داخل بھی نہیں ہو سکتا. چلا گیا. 2 بجے رات کو آئے, یہ انہیں لوگ آئے
شاید ادھر کے لوگ کرتے ہیں، نہ کرتے، میں نہیں کرتا، نہیں 2 بجے آئے مولانا سب ہم نے بتوں کو ہٹا دیا، اب تو چلیے گیا سب، کہیں پتہ بھی نہیں کہاں گئے، وہ مجسمہ کہاں گئے، عورتوں کے مردوں کو مجسمہ ہے، یہ چاہیے کم سے کم اظہار کراہت تو ہونی چاہیے، نہ ہو تو اپنا ایمان بھی نہیں ہے تمہارے اندر۔ بت موجود ہے بحرین میں گیا، وہاں تمام بت، میں نے صحیح سے کہا کہ تمہارے علماء کہتے ہیں کہ یہ تصویر تو جائز ہے، یہ بت جائز نہیں ہے، یہ بت نہیں کیا تمام سب کے مسلمانوں کے گھروں میں یہ بت پڑے ہوئے ہیں، یہ مجسمے یہی تو بت ہے، تو نہیں بول سکے وہ بھی۔ دوستو ہمارا دین ہمارا ہے، اپنے دین کی حفاظت کریے، اپنی چیز کی حفاظت اپنی آنکھ کر سکتی ہے، آپ کا دین ہے تو آپ کو حفاظت کی تدبیر عملی طور سے کرنی ہوگی، لڑنا بھیڑنا میں نہیں کہتا، لیکن عملی طور سے آپ کریں، سب بہت اس سے بڑھ کے تبلیغ کوئی نہیں ہے کہ جو چیز کرنا ہے اس کو عمل کرنا چاہیے۔ ہمارے حضرت ماشاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوا کہ بعض جماعت کے لوگ تصویر پر نقیر کرتے ہیں، کہا دیکھو اب اس کے رد کی ضرورت یہ ہے کہ تصویر اور بڑی بڑی لے کے پڑھا دو، یہ ماشاء اللہ بہت زیادہ سولہ کودتے، وہ ایسی بات کرتے بھی نہیں تھے، نہیں اس وقت کہا کہ اس کی تدبیر یہ ہے کہ تصویر بڑی بڑی میں جا رہا تھا بمبئی، ایک آدمی تصویر لیے تھے، ہم لوگ کہاں بھائی تصویر ریاکاری، میں نے کہا کرتا پہنے دینداروں کا ہے، یہ بھی ریاکاری ہے، لنگی پہنے دینداری کی بنا پر، لنگی پہنے اور ٹوپی لیے ہو دینداری کو لیے تو سب کچھ دینداری، کرتا پہنے دینداری، ٹوپی پہنے گول ڈماری اور تصویر کا نہیں ہے۔ بہرحال ہم کو اپنے طریق پر مستقل رہنا چاہیے، مستعد رہنا چاہیے، مستقل اعتقاد کے اعتبار سے، مستعد عمل کے اعتبار سے۔ اللہ ہم سب کو اس پہ توفیق دے، اور آپ کو دعوانا اور الحمدللہ رب العالمین دعا کیجیے۔ اللہم صلی ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم